جی جی ریاکاری جب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ خود پسندی میں چلی جاتی ہے، اور خود پسندی جو ہے وہ جب اوپر جاتی ہے تو تکبر ہو جاتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ حسد ہو جاتا ہے، یہ ہیرارکی بنتی ہے۔ جی اور یہاں سے جو ہے نا ہم جو ہے وہ طاغوت کے ولایت میں چلے جاتے ہیں۔ جی یہاں تک جو ہے نا بالکل میرا کانسیپٹ ایک، میں بیسکلی جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی یہ یہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہمارا سارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں، یعنی اپنے اندر صفات جو ہاں اپنا قابل مذمت صفات ہیں ان سے بچائیں، اور جو اچھی صفات ہیں انہیں پیدا کرنے کی کوشش کریں، جس کا پورا برنامہ پروگرام آپ کو عبادات کی شکل میں دے دیا گیا ہے۔ جی تو عبادات خالی کچھ ایکشنز نہیں ہیں جن کو آپ پرفارم کرتے رہیں، بلکہ جب بھی آپ عبادت کریں گے تو ہمیشہ حساب رکھیں گے ان صفات کا جو ان عبادات سے منسلک ہیں یا ان کون سے عبادات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی سر مجھے بھی سوال کرنا تھا ایک۔ السلام علیکم۔ السلام۔ السلام۔ میں ذرا ایک منٹ اپنی بات کمپلیٹ جی کر لوں، پھر آپ کیا کر لیجیے کمپلیٹ گا۔ کر لیں؟ جی 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 بالکل۔ اچھا، میں یہاں پر آنے کے بعد میں نے وہ امام خمینی کی 40 حدیث میں دوسری حدیث ہے ریاکاری، جی ہاں اس کو دوبارہ سے میں نے پڑھا، پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا، جی پھر دوبارہ سے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ جی جو ایک کیٹیگری ہے جو لوگوں کی ہے، مطلب ہم لوگ کی ہے، جن کے پاس جو ہے نا صرف عبادات کے ذریعے وہ جو ہے وہ ان کے پاس صرف عبادات ہوتی ہیں، مطلب جو عبادات اور عمل ہیں ان کے ذریعے وہ اللہ کے قرب استعمال حاصل کرتے ہیں۔ تو وہاں پر پرابلم یہ آئی ہے کہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر پھر شیطان ان کو وہیں پھنساتا ہے۔ جی جی کچھ شیطان ان کو وہیں پھنساتا ہے کہ نماز میں ریاکاری آ جاتی ہے، صدقات میں ریاکاری آ جاتی ہے، جی جی اور یہاں پر جو ہے انسان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ عمل تو وہ وہی کر رہا ہے، جی نماز روزہ جو بھی عبادات ہیں جس کے ذریعے وہ جی قرب الہی یا ولایت الہی میں جانا چاہتا ہے، لیکن اس میں شیطان اس کو پھر اپنے اس میں پڑھاتا ہے کہ لوگوں کی تعریف ہونے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اور یہی ریاکاری ہے۔ جی جہاں اس ذہن میں یہ آ گیا کہ میں بہت نمازیں پڑھ رہا ہوں اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ ریاکاری ہے۔ جی اب یہاں پر آنے کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں مجھے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یا اس میں کہیں لوگوں کی خوشنودی یا لوگوں کی شہرت، اپنی شہرت، یہ سب تو نہیں آ رہی، اور یہ پھر جا کے بہت ہاں، اس میں مشکل جو کام میں ہوتا آپ کو بات مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے پاس جو ایک یہ کنسپٹ بنا ہوا ہے نا کہ یعنی دین کے مسائل جو ہیں وہ سوچنے سے یا ذہن میں رکھنے سے حل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں کافی زور دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اس سے یہ چیز نہیں ہوگی، یعنی کہ انسان کے اندر صفت کا پیدا ہونا جو ہے وہ سوچنا نہیں ہوتا، اور صفت کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پورے دل و جان سے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کام کو کرتا ہے۔ یعنی جیسے آپ اپنی جاب کرتے ہیں، جیسے آپ اپنی فیملی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یا اور دیگر کام جو دنیا میں آپ انجام دیتے ہیں، تو وہاں پر آپ خود غور کریں کہ وہاں پر آپ کا سوچنے والے مراحل نہیں ہوتے، بلکہ آپ اپنے پورے وجود سے ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کی ایک معرفت آپ کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ سے باقاعدہ ایک کام کرا رہی ہوتی ہے۔ یہی والی ریکوائرمنٹ دین میں بھی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں نہیں ہو پاتا یا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم دین کے اندر جو ہے نا خالی چھلکے پہ ہی رہ جاتے ہیں،
اوپر کی چیزوں کوئی سرفیس کوئی اسکریچ کرتے رہتے ہیں پوری زندگی. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمیں جو دین کا نظام اور عبادات کا جو پورا سسٹم بتایا گیا ہے اس کی حقیقت ہم کو کبھی بتائی نہیں گئی. بس یہی ہے کہ اتنی نماز پڑھ لو اس کا اتنا ثواب مل جائے گا، یہ کر لو اس کا اتنا ثواب ہو جائے گا. تو وہ ہم جو ہے نا وہ ساری زندگی چھلکے پہ ہی رہتے ہیں اور اس کا وہ ہمیں نتیجہ نہیں مل پاتا. ٹھیک ہے، میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو ان عبادات کا نتیجہ نہیں ملے گا. اگر وہ صفات پیدا نہیں ہوں گی، وہ صفات انسان کے اندر گھر نہیں کرتی، انسان کی ذات میں تبدیلی نہیں لاتی، انسان کو متاثر نہیں کرتی، پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے معاملات نہ ظاہراً کرنے سے حاصل ہوتے ہیں نہ سوچنے سے حاصل ہوتے ہیں. یہ ورڈ آف کوشن رہے ذہن. یہ آپ کی قلب کی سچویشن ہے، قلب کی حالت ہاں، ہے. جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ کی ذات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. اسٹریٹ سمپل ایز دیٹ. اگر ذات میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، اگر ہم اپنی ذات کے حوالے سے، وجود کے حوالے سے وہی کے وہی ہیں، یعنی وہی چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، وہی چیزیں ہم کو غمگین کرتی ہیں، وہی چیزیں ہم کو اداس کرتی ہیں، وہی ہمیں خوش کرتی ہیں، تو پھر باہر آپ کچھ بھی کرتے رہیے، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اصل تو بات وہ ہے نا کہ انسان کی ذات میں کیا تبدیلی آتی ہے. یعنی آپ کا جو بہت بڑا ایک بیرومیٹر ہے وہ یہی ہے کہ کون سی چیز آپ کو اپنی طرف لبھاتی ہے، کس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے. جیسے آپ روایتوں میں جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے ذکر سے جو خوش ہو جائے تو یہ عبادت ہے یا اس کی پاک نسل کی دلیل ہے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ حقیقتاً محبت کی بنا پر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. اس پر تھوڑی انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ بس میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. یہ ہر جگہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. یہ صحیح، یہ بس ذہن میں رہے بات. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن بڑا مجھے مشکل لگ رہا تھا کہ ریاکاری جو ہے جی وہ مطلب مسلسل اپنا احتساب کرنا ہے. ہاں، اسی لیے تو کہا ہے نا ریاکاری کو. اسی روایت میں آپ دیکھیں گے کہ جو ریا ہے وہ روایت ہے وہ یہ کل ریا ان شرک، شرک. ہاں، ہر ریا شرک ہے. شرک ہے. اور یہ جو ریاکاری والا شرک ہے یہ شرک خفی ہے. اور اس کی مثال کیا دی گئی ہے کہ جیسے اندھیری رات میں ایک چونٹی ایک پتھر پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی موومنٹ جتنی سٹل اور انڈیٹیکٹڈ ہوتی ہے اسی طریقے سے ریاکاری انسان کے نفس میں سرایت کرتی ہے. ہاں ہاں، یہی. اتنا زیادہ آپ کو متوجہ رہنا ہے، اپنے نفس کی حالت پر باخبر رہنا ہے. جی، اب آپ اپنا سوال کر لیجئے. جی سوری، میں نہیں، اسی سے ریلیٹڈ تھا میرا بھی سوال سر. کہ ایک تو لاسٹ جیسے آپ نے کلاس میں اس چیز کو بیان کیا تھا کہ ہم گناہ وہ ثواب کے اس سے نکل آئے دائرۂ کار سے، خدا کی رضا کے لیے ہم ہر کام کریں. اور حق اور جیسے باطل کو سامنے رکھ کے. بالکل. یعنی ہم ایون کسی وہ کے لوگ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس بات کا کوشچن کرتے ہیں نا کہ جی جو لوگ نان مسلم بھی ہیں اور ان کو یہ کیوں مل رہا ہے وہ کیوں مل رہا ہے. تو وہاں پر بھی ایک بات جو بہت اہم ہے کہ ان میں سے کافی ایک بڑی تعداد یا ان کی تربیت ایسی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ کی بیسس پر زندگی گزارتے ہیں. اور یہ آپ کے جو اس قسم کے فکٹیشس جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا چیزیں اپنے، یہ ساری باتیں، یہ اس سے بہتر زندگی ہے اگر آپ اس کو رائٹ اور رانگ کی بیسس پہ گزاریں تو. جی سر، میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ جس طرح بھی شہزاد بھائی نے اس کو ڈیفائن کیا، ایک ہم انکساری میں آ کے نا، ریاکاری میں اللہ جانے بہت انکساری میں آ کے یہ جملہ ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں. جی جی سر یہ تو ساری چیزیں ہی ختم کر دیتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. اتنے یہ سارے بھی لوگوں ریاکاری ہے. عام طور سے یہ بھی ریاکاری ہوتی ہے.
یہ بھی ریاکاری میں شامل ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں, میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا ہم سے آگے کہے گا نا کہ آپ تو بہت ہی گھٹیا انسان ہیں, پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. وہی نا, جب اس چیز کو آپ خود اپنے یہ بھی آپ ریاکاری بتا ہے. رہے ہیں. ہاں, اور اگر میں اس چیز کو کہہ دوں کہ آپ بہت گناہ گار ہیں تو خون خرابہ ہو جائے گا. جی وہی میں یہ یہی بھی تو بات میں آپ سے ریاکاری. کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بالکل ریاکاری ہے, اس لیے کہ دوسرا آپ کو یہی بات کہہ دے تو آپ اس سے لڑنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے ریاکاری سے ہٹ کے, کہ ہم ضرورت کسی کیا کو ہے اس کی, ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ انسان کا جو بھی معاملہ ہے زندگی کا وہ خدا کے ساتھ ہے, یا حجت خدا کے ساتھ ہے, تو باقی لوگوں سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ دیکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا یہ بڑے باریک نفسیاتی مسائل ہیں. ان ایگزیکٹلی تمام باتوں کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری نظروں میں لوگوں کی مین اہمیت ہے, اور ہم بہت سارے انسٹنسز میں یہ بول کے کہ جی میں تو لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, حقیقتاً اسی اہمیت کا ہی اظہار کر رہا ہوتا ہوں. میں سمجھ میں یہ انسان کے عجیب سائیکولوجیکل ٹوسٹس ہیں, انسان کی نفسیات کے اندر گتھیاں ہیں پڑی ہوئی. ٹھیک ہے, انسان کی نفسیات شاید دنیا کی سب سے پیچیدہ ترین چیز کا نام ہے. اس کے مسائل اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتے, اور اسی بات کا تو افسوس ہے کہ جو اصل کام کرنا ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتے. مطلب اپنی زندگی پوری گزار دیتے ہیں اور اصل چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. صحیح. تو ہم جو ہے نا, یعنی جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں کہ وہ اسی طریقے سے کہ جی میں تو یہ نہیں ہوں, وہ نہیں ہوں, میں تو کچھ نہیں ہوں. اس کے اصل پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ دوسرا کہے کہ نہیں آپ بڑے اچھے ہیں. صحیح. اور امام خمینی نے اس میں وہ ریاکاری والی حدیث میں کئی ایسی مثالیں بھی دی ہیں جی کہ وہ جو ہیں کوئی صاحب جو ہیں وہ دوسری صف میں ہی ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں نماز میں, کیونکہ انہوں نے دینی بیک گراؤنڈ میں لکھی ہے تو وہ والی مثالیں دی ہیں. ہاں جی کہ جناب کوئی صاحب ہیں جو ہمیشہ دوسری صف میں آگے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ یہ شو کریں کہ جناب میں تو بالکل بھی اپنے کو پرومیننٹ کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں, یا یہ کہ دوسرے کہیں جناب قبلہ آئیے آگے تشریف لائیے. تو یہ بہت ہی گمبھیر مسائل ہیں, اور یہ جو ہے نا اس کی, اور اسی لیے جو بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسٹریٹ آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں کہ وہ زندگی میں ہمیشہ زیادہ پراسپر کرتے ہیں, زیادہ پرسکون رہتے ہیں. یہ جو صحیح. ہمارے یہاں کی یہ خرافات اور اتنی مصیبت جو لاد لی ہے نا ہم نے, اور اس میں انفارچونیٹلی یعنی دین کو ہم نے ذریعہ بنا لیا ہے اپنے ان عجیب و غریب مسائل کا. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ وہ دین جو انسان کو ان تمام زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے آیا تھا, اسی دین کو ذریعہ بنا لیا ہے اپنے آپ کو مختلف زنجیروں میں قید کرنے کا, اپنے آپ کو الگ جہالتوں میں پھنسانے کا. تو یہ نہیں ہے, یہ بالکل انسان حق اور باطل, اور اگر آپ واقعاً آپ کا معاملہ خدا سے ہے تو خدا سے, لوگوں کا کیا دخل ہے اس میں؟ صحیح. لوگوں سے مجھے کیا بات کرنا اور کیوں بات کرنا ہے؟ کوئی تکی نہیں بنتا ہے اس کا, میں ان سے کیوں بات کروں؟ اور سر انما یہ جو اشکو بثی وحزنی الی اللہ, حضرت یعقوب کا جملہ کہ جو ان کے بیٹوں نے کہا تھا آپ ان کو رو رہے ہیں, تو میں کہا تم سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی, میری جو بھی شکوے شکایتیں ہیں, میرا حزن و میرا رنج ہے وہ الی اللہ ہے. تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بس یہ یہ بھی معاملات. ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم اپنی تکلیفوں کو رو کے دوسروں کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم اصل اہمیت ہی لوگوں کو دیتے ہیں. اصل ہے, اسی خدا وجہ کی سے اہمیت میرے کو نہیں ہے لیٹ ہماری ڈاؤن. نظر میں, خدا کی ایگزیکٹ. اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں. صحیح.
انہی سب چیزوں کو کلیئر کرنے کا نام تو تزکیہ نفس ہے، جس پر انفارچونیٹلی نہ کوئی توجہ دلاتا ہے، نہ کوئی محنت ہوتی ہے۔ اور سر یہ جملہ کہ ہم خطا کے پتلے ہیں، سر یہ بھی بھائی مجھے نہیں پتا جو متوجہ بھی ہیں، لیکن لوگوں خطا سے کا، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہہ تو رہا ہوں کہ سر لوگوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سر خطا کے پتلے کیوں ہیں سر؟ خطا کے وہ پتلے سے آپ خود مراد کیا؟ سمجھیے، آپ خود سمجھیے کہ آپ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، ہر انسان اپنے نفس پر بابصیرت ہے، بے شک۔ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے، تو بیکار باتیں لوگوں سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اپنے اندر پرابلم دکھ رہی ہے، اپنے مسائل نظر آ رہے ہیں، تو بھائی جو مسائل کو حل کر سکتا ہے اس سے بولو نا، لوگ تھوڑی تمہارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ السلام ساری کی علیکم ساری باتیں جو ہے نا وہ اسی لائن پہ ہی ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ تو ہے ریاکاری تو اتنی ایگزسٹ کیا ہوا ہے ہمارے اندر، اور جی یہ جھوٹ تو یہ سر میں نے ایک بک پڑھی ہے، سخن نام ہے شہید مطہری کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ، یہ کہنا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا یا بولتی یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ کہنا کہ میں ریاکار نہیں ہوں یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو یہ تو مطلب اتنی زیادہ ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر ہے، تو اس میرا کو اصل کیسے ہم سوال اس یہ سے ہے کہ چھٹکارا؟ لوگوں سے یہ سب بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کا کیا دخل ہے اس میں؟ نہیں، یعنی یا تو لوگوں سے کوئی نہیں، آپ میں کا، ویسے یا کہہ تو رہی ہوں یہ تو خدا سے آپ بات جیسے کریں، یا جی آپ بولیں۔ شہزاد بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ریاکاری سے شروع ہوتی ہے، تو وہ میں کہہ رہی ہوں ریاکاری تو اتنی ایگزسٹ کی ہوئی ہے ہمارے اندر، تو اس سے چھٹکارا، اور یہ جھوٹ، انہوں نے کہا کہ جو کہنا، یہ کہنا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ کہنا کہ میں ریاکار نہیں ہوں یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو یعنی کہ اتنی زیادہ ہم اس کے اندر، ہمارے اندر موجود ہے۔ جی جی تو تزکیہ کتنا حد تک ظاہر ہے، تزکیہ کی کمی کی وجہ سے ہے نا۔ بالکل، تو انسان اگر شروع سے متوجہ ہوتا ہے ان معاملات کی طرف تو بہتر ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ کرتے ہوئے۔ اچھا، بعض دفعہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا کہ ہمارا جو خاص طور سے پاکستان یا انڈیا ٹائپ کے علاقوں کا جو کلچر ہے نا، یہاں پر کچھ بہت پرابلمز ہیں۔ ایک پرابلم جو بہت بڑی ہمارے اندر آ رہی ہے وہ بادشاہی سسٹم کی وجہ سے آ رہی، درباری نظام جس کو آپ کہہ لیجیے، کہ وہ درباری نظام تھا ہی یہی کہ وہ ایک ڈکٹیٹر اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، اور باقی سارے لوگ جو ہیں نا وہ اس کے مرضی کے تابع ہیں، اس کی خوشامد کر رہے ہیں۔ یہ جو خوشامدی کلچر، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد زبردستی ایک دوسرے کو مطلب وہ کرنے والا کہ جناب نہیں ہے تب بھی خاطر تواضع کر رہے ہیں، اور وہ سب چیزیں، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہمارے کلچر میں گھسی ہوئی ہیں، جن کو ہم بچپن سے دیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتی ہیں بہت ہمیں، اور بالکل کوئی صحیح۔ اس کو کریکٹ کرنے والا ہے نہیں، اس کو کریکٹ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، بتا نہیں رہے ہوتے۔ ایون آپ کے جو مذہبی جو لوگ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو معرفت اور تزکیہ نفس پہ لائیں۔ کہانیاں سنانے سے خالی کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو۔ صحیح۔ جی سر۔ تو یہ سارے مسائل جو ہمارے اندر گھس گئے ہیں نا، یعنی ہمارے جیسے، آپ اگر دنیا میں بہت سارے دوسرے ممالک میں آپ جا کے دیکھیں گے، تو جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر لوگ اس طریقے سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کبھی کبھی سنتے ہیں نا کہ بھئی جو لوگ باہر رہ کر آتے ہیں وہ زیادہ اسٹریٹ ٹاک کرنے لگتے ہیں، ویسے مطلب منہ پہ بات کہہ دیتے ہیں، اتنا رکھ رکھاؤ نہیں رکھتے، لگی لپٹی۔ ایک لحاظ سے وہ چیز غلط بھی ہوتی ہے، لیکن ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی انسان جو کچھ ہے وہ اپنے کو وہی ایکنالج کرے اور وہی ظاہر کرے اور اسی طریقے سے رہے۔ صحیح۔ تو لیکن یہ ہمارے پاس جو ہے نا، یہ سب تمام کی تمام چیزیں وہ ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر جو ایک مطلب مجھے اچھی طرح پتا ہے پاکستان کا کلچر، کہ آپ ہر کام دوسرے کا منہ دیکھ کے کرتے ہیں،
کرتے ہی نہیں کرتے. جی سر. یہ سر بالکل. یعنی کوئی چیز بھی آپ اپنی پسند و مرضی کے نہیں کرتے. عجیب، مطلب عجیب ہی صورتحال ہے کہ ایون ہم بچوں کو بھی جب سکھا رہے ہوتے ہیں نا بچپن سے، بیٹا منہ دھو لو، لوگ کہیں گے کہ تم گندے آ گئے باہر. یہ لوگ کہیں گے کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے بتائیں. ہم بچوں کو یہ بات کیوں نہیں سکھا سکتے کہ صاف رہنا اچھی بات ہے اس لیے منہ دھو لو یا اچھے کپڑے پہن لو؟ یہ بات کیوں نہیں سکھا سکتے ہم اپنی اولاد کو، اپنے نسل کو؟ یہ کیوں کہیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ تم نے خراب کپڑے پہن لیے، تمہارے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، تمہاری شکل کیسے لگ رہی ہے؟ بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے. تو ریاکاری کی جڑیں تو ہم خود ڈال رہے ہیں بچوں کے اندر کہ جب آپ ہر چیز کے اندر لوگ یہ کہیں گے تو یوں کر لو، لوگ یوں کہیں گے تو ایسے بن جاؤ. تو اس نے ساری زندگی سیکھا کیا ہے؟ کیا لے کے بڑا ہوا ہے وہ کہ مجھے ہر کام جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے. تو اور کیا کرے گا وہ؟ جب اپنے دین میں آئے گا تو وہاں بھی وہی کام کرے گا، وہی لائف گزارے گا. اس کو آنےسٹ پرسنل لیونگ کی تو ہم نے تربیت ہی نہیں دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جو بہت ساری خوبیاں دیگر معاشروں میں ہیں، جیسے ویسٹرن سوسائٹیز میں ہیں کہ بھائی یہاں پر یعنی آپ اس بات کا یقین کریں کہ اگر آپ کسی جاب میں جاتے ہیں نا تو جاب میں جانے کے بعد جو انیشیل ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بدصورت انسان آ جائے، کوئی ویسا شخص آ جائے، کوئی انڈر پریویلیجڈ ہو، کوئی معذور ہو، پیر سے محروم ہو، آپ نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اور خبردار مذاق اڑانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آؤٹ آف کوسچن ہے کہ کوئی کسی کی شکل کا یا لباس کا یا کسی کی معذوری کا مذاق اڑا دے. ہمارے یہاں کتنا کامن ہے، اندھے، بہرے، لنگڑے، لولے، کتنا آرام سے ہم بول دیتے ہیں کسی کو، ہے یا نہیں؟ جی سر. پھر یہ معاملات تو ہیں سوشل لیول پر ہی ہیں جہاں سے یہ ساری خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب متوجہ ہوں گے، لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی، ان کو ہوش دلایا جائے گا تو امپروو بھی ہوں گے وہ. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو یعنی ہمارا جو حکومت والا پلیٹ فارم ہے وہ تو بالکل ہی گیا گزرا ہے. کیونکہ یہ تمام چیزیں حکمرانوں کی طرف سے آنی چاہیے اصولاً. اگر حکومت اسلامی ہو تو یہ اخلاقیات اور اقدار جو ہیں یہ حکمرانوں کی طرف سے آتی ہیں. ان کا تو آپ حال ہی چھوڑ دیں. اس کے بعد جو آپ کی دینی لیڈرشپ ہے وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان ساری چیزوں میں. مطلب شاید دو چار ہی لوگ ہوں گے جو اس طریقے سے کوئی بات بتاتے ہوں گے، ورنہ باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوگا. ابھی محرم آ رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا اس میں. جی سر. اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ لوگ، ظاہر ہے کہ پھر اس طریقے سے آپ اپنا جو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے تعلیم و تربیت کی، وہ سب اس بے دردی سے برباد ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اپنے وہی خراب نفوس لے کے، بیمار نفوس لے کے رو رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی. یہی بس. جی سر، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہتی ہوں. اس کی مین جڑ جو ہوتی ہے نا، جو یہ نسل در نسل چلتی ہے، اس کی مین جڑ ماں ہوتی ہے اور باپ. جب ہم بچوں کے سامنے یا بچوں کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں اور یہ غلط القابات کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں نا، یہ نسل در نسل چلتی چلی جاتی. اور پھر یہ ہم نہیں سوچتے آج بچے ہمارے اوپر ہیں، کل اللہ نے اگر ہمیں انشاءاللہ زندگی دی تو ہم بھی بچوں کے اوپر آ جائیں گے. تو پھر بہت پرابلم ہوتی، پھر ہم باباؤں کے پاس بھاگتے ہیں. جڑ جو ہے نا، مین جڑ ہے کہ ماں کی ہوتی ہے. ہاں کہ بھائی، جو ماں شروع کی تربیت ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے. جیسے وہی میں نے کہا نا کہ آپ ہر بات میں دوسروں کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی سر. پھر لوگ ہر یہ کہیں چیز گے، میں لوگ وہ دوسرا کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے. بھائی اس کا کیا تک ہے؟ صحیح. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ السلام علیکم. سر مجھے جی معجزہ وعلیکم بھی السلام. پتا کرنا تھا. آپ مجھے افروز بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
مجھے معجزہ کے بارے میں کیا قرآن کریم میں معجزہ کا ذکر معجزے کے الفاظ کے ساتھ کچھ بیان کیا گیا، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا سانپ بن جانا وغیرہ؟ پہلے شاید افروز بھائی پوچھ رہے ہیں کچھ، ان کو بتا. جی جی بولیے. پہلے جواب دے لیں خواہر کا، پھر میں بات کروں. لفظ معجزہ تو تقریباً نہیں ہے قرآن میں. جی سر، میں نے بھی دیکھا، مجھے کہیں نظر نہیں آیا. تو یہ جو معجزہ ہے یہ معجزہ کہا جائے گا یا خدا کی نشانی ہے؟ یہ جناب عیسیٰ علیہ نشانی تو السلام. اپنی جگہ ہے. معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اسپیسیفکلی جو بالکل مطلب موسٹ اپروپریٹ جو ڈیفینیشن ہے کہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ایک پیغمبر اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کو باقاعدہ دعوت دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ اس کا جواب لا کے بتاؤ. اور یہ جب وہ اس کا جواب نہیں لا سکتے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کی قوت کو عاجز کر دیتی ہے یا انسان کی عقل کو عاجز کرنے والی ہے، اس لحاظ سے معجزہ ہے. صحیح. یہ ہے معجزے کی بالکل اپروپریٹ تعریف. تو یہ تو اگر اب قرآن کریم، جی آپ بتائیے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اب جو چیزیں ہوتی ہیں معجزہ تو اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ جو آ کے دعوی نبوت کرے یا امام اپنی امامت کو ثابت کرے. جی تو سر قرآن کریم ایک معجز نما کتاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو معجزہ ہے کیونکہ انسانوں کی عقلوں کو عاجز کرنے والی ہے. انسان کی عقلیں اس کا جواب لانے سے قاصر ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ سر، بہت جی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، یہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو اس میں سب سے پہلے تو آپ سب سے یہ ایک درخواست ہے. شاید ہمارے ایک بہت اچھے قریبی دوست ساتھی حسنین حیدر نقوی صاحب ینگی ایج کے تھے. ابھی کل رات کو ان کو نیو رضویہ کے قریب فائرنگ کر کے شہید کر دیا. جہاں اب ہاں یہ کہ ابھی کنفرم نہیں پتا کہ وہ سنیچرز تھے یا کیا تھے، لیکن بہرحال اب وہ نہیں ہے. ابھی کس کلاس کے جگہ پہ؟ فوراً بعد جانا بھی ہے کس مجھے. جگہ پہ؟ نیو رضویہ میں رہتے تھے، نیو رضویہ اچھا کراچی. اچھا تو اچھا وہاں سے اچھا. وہ جو PCSIR لیب ہے داؤ کی طرف، وہ مرثیہ خانی سوز خانی، وہ ہمارے دوست تھے، کوئی 20-21 سال سے بہت قریبی دوست تھے. تو وہاں حسنین اور اس کے ساتھ ایک تھا، وہ گاڑی میں ہی تھے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ سنیچر تھے یا کیا تھے. بہرحال دو تین گولی ماری ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب وہ نہیں رہے ہیں. بل بہت ہی زیادہ، کیونکہ وہ تو خیر میرے بہت ہی قریبی تھا دوست. اور یہ ہے کہ اب میں کلاس کے بعد جاؤں گا انشاءاللہ، نماز جنازہ بھی ہے، تو اس کے لیے دعا کریں سب آپ. ایک تو یہ چیز ہے انشاءاللہ، فاتحہ بھی پڑھیے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ دعائے کمیل کے بارے میں کہیں سن رہا تھا کہ یہ حضرت خضر کی دعا ہے جو مولا علی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، کمیل ابن زیاد کے ذریعے سے. لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مولا علی نے تعلیم کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب حضرت خضر کی دعا ہے یا مولا علی کے ہی ہاں الفاظ ہیں؟ کہتے ہیں اس کو یہ. جی جی. اچھا، یعنی کہ حضرت خضر کی ہی دعا ہے تعلیم کی بھی. نہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. جی جی بہت کہ ساری اور کتابوں تیسرا میں یہ جو ہے ہے لکھا ہوا ہے. یہ بہت ساری کتابوں میں جو دعائے کمیل پہ ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت خضر کی دعا ہے. جی جی جی. اور چلیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم ہو تو تھوڑا یہ بتا دیجیے گا کہ محرم ابھی قریب ہے، تو یہ محرم ہم کیسے گزاریں اس دفعہ کا کہ کچھ ہماری معرفت میں اضافہ ہو. بس یہ باتیں تھیں. جی سر، اب اس میرا کو بھی یہی سوال. میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں سر، بہت ہوگا، کم از کم ہم نے تبدیلی آئی. آپ لوگوں نے وہی سب مجالس اور جانا ہی پڑے گا. آپ کو اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے سارا، تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ محرم کا جو
موقع ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر جتنے بھی ایام ہیں وہ اپنے ایک مخصوص مناسبت رکھتے ہیں. تو محرم کے جو ہیں کم از کم 10 دن کی جو بات ہے، 10 دن کا ہی ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ملتا ہے. تو اس میں جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اور توسل سے، یعنی جو کچھ بھی ہم کو چیزیں ملی ہیں یا ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ گراسپ کرنے کی، ایبزارب کرنے کی کوشش کریں، امام حسین علیہ السلام کی ولایت سے قریب ہونے کی کوشش کریں. اور اگر ہم یعنی کسی طریقے سے اس چیز کو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے پاسبل ہو کہ جو یعنی خرابی اور برائی ہے اس کے خلاف مجاہدے کے طور پر اگر ہم کر سکیں کچھ. اور جیسا کہ مطلب میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر ہی رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا، ہر جہاد کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ باہر نکل کے لڑنا جھگڑنا یا شور مچانا یا اس قسم کی کام کرنا جائے. مجاہدہ جو ہے وہ اسٹرگل کا نام ہے، کہ آپ اسٹرگل کریں کہ خدائی اقدار یا جو کچھ بھی خدا کی طرف سے چیزیں آئی ہیں دین کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں، تو وہ سب کچھ اسٹیبلش ہوں، وہ ویلیوز، اس کے جو کاؤنٹر میں چیزیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہوں یا جائیں. تو اس قسم کی اگر ہم ایفرٹ کریں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو دیکھیں، آپ کا جو حرکت تھی اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس سے ڈیڈیکیٹ کریں. امام حسین علیہ السلام کے جو آثار ہیں جیسے دعائیں ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہیں، ان میں غور و فکر کریں. تو یہ چیز ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ولایت سے نزدیک کرے گی، اور اس کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ یہ ایام جو 10 دن ہیں یہ آپ علیہ السلام سے منسوب ہیں اور شہداء سے اور دیگر ہستیوں سے. تو وہی ہے کہ اس میں آپ جتنا زیادہ اپنے کو انوالو کر سکتے ہیں اس کی حقیقت کو جاننے میں، کربلا کی حقیقت کو پہچاننے میں، اس میں تو وہ ہے انسان بس. جس میں ڈائریکشن اگر کوئی لی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم امام حسین کے چند خطبات جو موجود ہیں خطبات دیکھیں، کم از کم اس کو پڑھیں. دعائیں دیکھیں، آثار دیکھیں، اس پہ غور کریں، اس حرکت پہ غور کریں کہ وہ کیا تھی، کیوں تھی، اس کے نتائج کیا تھے، اس میں کیا چیزیں تھیں. تو یہ نا، یعنی کہ جیسے اگر مثال کے طور پر اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو مجھے جیسے بات سمجھ، لیکن یہ سبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ایگری نہ کریں، لیکن جیسے مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو ہمارا ورژن ہے ظالم کے خلاف قیام اور یہ درست نہیں ہے اتنا زیادہ. یہ اس کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ اصل چیز نہیں ہے. اور وہ سب باتیں تو وہ پھر اگر انسان اس کی ڈیپتھ میں جا سکتا ہے ان معاملات کی تو پھر اس کی کوشش کرے. تو لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو ایام ہے یہ امام حسین علیہ السلام سے ہی منسوب ہے، اور اسی طریقے سے یعنی خدا تعالیٰ نے ہم کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیے ہیں چیزیں کہ جن کے ذریعے سے، یعنی جیسے ابھی جو ذوالحج کا مہینہ گزرا ہے اس میں آپ کے جو 10 دن ہیں وہ حج والے ہیں، اس پہ انسان غور کرے یا اس سے استفادہ کرے. پھر یہ محرم کے 10 دن امام حسین علیہ السلام کے ہیں، پھر ماہ رمضان ہے، ماہ رجب و شعبان ہے. تو اگر اس کو ہم پوری اس کی معنویت کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ ان چیزوں کو لیں گے اور ان پر مطلب اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی تربیت اور آپ کی ذات کی تعمیر میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. انشاءاللہ. لیکن اگر ان تمام چیزوں کو خدا نہ خواستہ ایک کہانی ہی بنا دیا اور بس کچھ واقعات بتا دیے یا ہنس لیے یا رو لیے تو اس کا تو کوئی خاص فائدہ ہوتا نہیں ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس دفعہ کچھ بہتر گزرے. اس میں ذبح عظیم کا آپ نے ذکر کیا تھا، جی اور پھر اس میں کربلا کے ضمن میں یہ بتایا تھا انقطاع جو امام حسین اور ان کے اصحاب کے لیے جو آپ نے کیا تھا، اپنے اصحاب کے لیے انقطاع کیا. تو اس اگر ذبح عظیم کو سمجھنے کے لیے کوشش کی جائے تو کن چیزوں کو خاص طور پہ
اینالائز کیا جائے فوراً تو جس نہیں سے یہ پہنچ ذبح سکتا نا عظیم. انسان وہاں پہ، فوراً تو نہیں ٹھیک ہے. پہنچ سکتا نا. یعنی کہ اسی لیے آپ اگر غور کریں کہ قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات اتنے زیادہ کیوں بیان کیے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا فاؤنڈیشنل اسٹیپ وہیں پر ہی ہے کہ ہم اگر وہاں سے ہی ہمیں تمام حقائق اس کی بنیادوں کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں، اور جب تک ہم ان تمام چیزوں کو اسٹیبلش نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پہ نہیں آ پائیں گے. تو یہ بات بہت اہم ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ہم اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنی تعلیمات ہیں یا انبیاء کے ذریعے سے اور باقی سب جو بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تو یعنی obviously اگر آپ ذبح عظیم تک آنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں یعنی جناب ابراہیم اور اسماعیل والے وہ طے کیے بغیر تو ذبح عظیم تک نہیں پہنچ جائیں گے نا. ٹھیک. مرحلہ وار. تو وہ ٹھیک. انسان اسی طریقے سے ہی یعنی آگے جاتا ہے، رفتہ رفتہ بڑھتا ہے. یعنی جیسے اس کا مقدمہ کیا ہے، آپ اگر ویسے دیکھیں تو جی. آپ دیکھیں گے کہ کربلا کا مقدمہ حج ہے. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو جو انسان حج کی حقیقت اور اہمیت اور ان سب چیزوں کو پا لیتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے، تو پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ لے کر کربلا تک آ سکتا ہے. ٹھیک. یعنی طواف کی حقیقت کیا ہے، سعی کیا ہے، جو پچھلی دفعہ ہم نے آیت پڑھی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں، قربانی کیا ہے. تو وہ حج جو ہے وہ اس کا مقدمہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو منشور امامت ہے اس کو سمویا ہے حج میں بحکم خدا، اور وہی چیز ایوالو ہوتی ہے، ایلیویٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ذبح عظیم اور ان جیسے مراحل اور مقامات تک پہنچتی. ٹھیک. تو بس یعنی کہ ایک یہی درخواست ہے میری آپ سب لوگوں سے، اور میں یہ بات ہمیشہ آپ سے کہتا رہوں گا کہ اپنی لائف میں نا سنسیئرٹی کو، خلوص کو تلاش کرنے کی، آنیسٹی کو تلاش کرنے کی کوشش بہت کرتے رہیں. ہمارے خاص طور سے پاکستان جیسے معاشروں میں جو یہ جھوٹ اور منافقت جو گھس گئی ہے نا بالکل گراس روٹ لیول پر، یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. ہم سب یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس قسم کی چیزوں سے متاثر ہیں، اور جہاں پر یعنی جانتے بوجھتے جھوٹ آ جائے تو وہ پھر انسان جو ہے نا وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول رہتا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایسا بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. شہزاد بھائی صحیح ہے بات؟ جی سر، بات بالکل صحیح ہے. خدا قبول کرے گا جو جانتے. یعنی میں نے ایک شاید آپ کو سنایا بھی ہو، یعنی کہ ایک امریکن، حالانکہ وہ اسٹیٹس مین ہے، وہ کوئی ریلیجس وہ نہیں ہے، لیکن اس نے بڑی اچھی، اس کا ایک بہت اچھا جملہ مجھے لگا تھا کہ اگر آپ اپنے ضمیر کے خلاف مسلسل زندگی گزارتے جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی ذات میں سے خدا کو باہر دھکیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، صحیح. آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت زبردست جملہ ہے سر. کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات غلط ہے پھر بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے پھر بھی اس رستے پہ جا رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں when you continuously live against your conscience, you push God away towards the periphery of your existence. آپ خدا کو اپنے وجود کے کناروں کی طرف دھکا دے رہے ہوتے ہیں، خدا پھر آپ کے کور ایگزسٹنس کا پارٹ نہیں رہ جاتا. اور اگر اس قسم کی جھوٹ اور منافقت والی لائف کنٹینیو کرتی رہی تو پھر خدا نکل ہی جائے گا تم میں.
کوئی تعلق بھی باقی نہیں رہے گا. یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. تو یہ آپ کے ظاہری دینی جو چیزیں ہیں نا، دینی جو ہم ظاہری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہم ہے آنیسٹی اینڈ ٹروتھفلنس، کہیں زیادہ اہم. اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ ہم اب آگے چلتے ہوئے اب ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع کریں، یعنی واقعات تو نہیں، یعنی بیان قرآنی. جی سر. میں ہمارے لیے زیادہ بہتر کیا ہوگا. سورہ یوسف پڑھ رہا تھا، ہم، تو اس کے اندر جو ہے جو تھوڑی سی تفصیل پڑھی تھی، تو اس کی پہلی آیت میں ہی لکھا تھا کہ جی یہ جو ان کے بھائیوں کا وجہ تھی، وہ وجہ جو ہے وہ حسد تھی. جو برادران یوسف کا جو وہ تھا، وہ بیسکلی حسد تھی. اللہ کے وہ امام زادے، وہ نبی زادے تھے، لیکن حسد وہاں پر بھی آ گئی ان کے درمیان. ہاں بالکل. تو یہ شیطان کسی کو چھوڑتا تھوڑی. شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں، صحیح بات. تو آپ دیکھ لیں مناسب، آپ جو بہتر سمجھے. نہیں آپ لوگوں کو بھی کچھ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا. میرا رجحان تھوڑا ویسے اپنا بتاؤں تو حضرت یوسف والے واقعے کی طرف ہے، کیونکہ ایسا القصص بھی اس کو کہا گیا ہے، اور اس کی فلم بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے، تو وہ ذرا زیادہ کلیئر بھی ہے. میں نے فلم تو نہیں دیکھی، لیکن میں نے سورہ یوسف میں جو کچھ پڑھا ہے اور جو تھوڑی اس کی تفسیر پڑھی، تو مجھے وہ زیادہ اس میں سبق آموز لگتی ہے، بہت زیادہ. تو سبھی ہیں بہت انشاءاللہ، سارے جب آپ دیکھتے جائیں گے تو ہر چیز ہی قرآن کے اندر بہترین ہے. بات تو صحیح ہے. مطلب پہلی 5 آیتیں پڑھنی شروع ہوئی تھی. مطلب آپ لوگوں نے حضرت ابراہیم کے آیتیں پڑھ کے سوچا تھا کہ اتنی ساری باتیں نکل آئیں گی اس میں سے؟ نہیں سوچا تھا اتنی ساری چیزیں لکھ لیں. وہ تو ہے ہی ہے، قرآن کا تو یہ اعجاز ہے ہی. جو نتیجہ ملا ہے وہ تو بالکل ہی نہیں سوچا تھا، وہ ہاں جو بالکل ہی نہیں سوچا تھا. بالکل ہی سوچا تھا. ٹھیک ہے، تو باقی ہماری خواہران بھی کچھ بتائیں. سورہ یوسف پہ جائیں یا یا حضرت موسیٰ علیہ جی السلام پہ؟ سر، جناب یوسف علیہ السلام کو ہی پڑھائیں، اور اس میں بڑی زبردست چیزیں ہیں. اور جیسے افروز بھائی نے کہا نا، فلم بھی دیکھی ہوئی ہے اور اس کو پڑھا ہوا بھی ہے، تو اور زیادہ اچھا لگے گا. ہاں تو صحیح ہے، اس پر بھی آنا ہی ہے. میں تو خالی پہلے اور بعد کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن سر یہ جو میں نے فلم تو نہیں دیکھی، لیکن جو میں نے فلم کو متعلق سنا ہے، تو اس میں جو ہے وہ توریت کی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں شاید. اچھا مجھے پتا نہیں، میں کبھی میں نے بھی دیکھی، فلمیں میں نے دیکھتا ہی دیکھی نہیں. نہیں ہے، لیکن میں جو میں دیکھتا ہی سنا ہے نہیں. اس کی بات کر رہا ہوں. میں کبھی یہ والی فلمیں دیکھتا ہی نہیں. آپ شاید ایک آدھ ریکمینڈ کبھی کرتے ہیں دیکھ. کہ نہ دیکھیں، یا مطلب آپ کے کسی اوپر اور وجہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بچوں کے لیے سر ٹھیک یہ ہے. فلمیں صحیح ہوتی ہوں گی، یہ بھی تو انسانوں نے بنائی ہیں، صحیح ہوں گی. نہیں صحیح غلط کی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں آپ اگر قرآنی بیانات کو جذب کرتے ہیں نا، تو وہ کسی فلم اور کسی کہانی میں نہیں آ سکتا. صحیح بات ہے سر. وہ بہت زبردست ہے. نہیں تو میں نے اسی تک ہی رہنا، اس پر ہی رہنا چاہتا ہوں. ہاں نہیں، میں نے جو ہے کچھ لوگوں سے ڈسکشن کیا اسی پر سورہ یوسف کے بعد، تو انہوں نے فلم دیکھی ہوئی تھی، تو جو انہوں نے بیان کیا، تو میں نے کہا یار قرآن میں تو یہ نہیں ہے. کہتے فلم میں تو ایسا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو ایسا ہاں نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعات بیان کرتے ہیں، اور ایون شاید کتابوں میں بھی جو لکھا ہے، اس میں زلیخا کے واقعے کو بہت بڑا چڑھا کے لکھا ہے. بہت بڑا. حالانکہ قرآن نے اس کو بالکل کوئی وہ نہیں دی، اہمیت نہیں دی. بالکل کوئی اہمیت نہیں دی. مطلب صرف جو اس کے اپنے نیسیسری واقعات کے درمیان وہ چیز آتی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. کہ اس میں کوئی وہ ذکر نہیں ہے کہ بعد میں شادی ہو گئی تھی، نہیں ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا، وہ یہی سب. والی بات ہے. یہ شاید توریت میں ہے زیادہ. تو اللہ جانے، یعنی اس کہ کی اسی وجہ یہ سے، یعنی کہ جو قرآن کریم ہے وہ اپنے بہت ہی ایک پرٹیکولر وے میں بات کر رہا ہوتا ہے،
اور اس میں صرف اور صرف ہدایت اور تربیت مقصود ہوتی ہے اور بیان حقائق، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ باقی جو زیب داستان ہے نا، یہ انسانوں کا کام ہے. اس سے بہت ساری حقیقتیں روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی جب آپ سورہ یوسف پڑھائیں گے تو. چلیں. انشاءاللہ. ایک اور سارا سوال تھا، اگر میں کر سکتا ہوں تو کر لیتا ہوں کوئکلی. جی بولیے. کہ جو یہ حروف مقطعات ہیں قرآن مجید میں، یہ تفسیر جو آیت اللہ طباطبائی ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈفرینٹ کائنڈ آف اسکالرز ہیں وہ حروف مقطعات کے اوپر، جیسے بھی یہ وہ الف لام را اوپر یہ پہلی آیت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری ہیں، تو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہیں. ہم آپ اس سیریز میں کوئی ایسا لیول آئے گا کہ ہم اس حروف مقطعات کے ذریعے سے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے ایسی کوشش کی ہے جو پتہ نہیں، پاکستان میں لیکن ہیں ایسے. وہ انکمپلیٹ ہے اور اسپیکولیٹ کرنے کا فائدہ اتنا ہے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی کئی لوگوں نے بیان کی ہے، جیسے مجھے یاد آتا ہے امام خمینی نے بھی ایک جگہ لکھا ہے طٰہٰ کا مطلب طالب حق اور ہادی. اچھا ٹھیک ہے. اس میں یا جیسے شاید آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک جگہ لکھا ہے الف لام میم اللہ جبرائیل اور محمد، مطلب لیکن یہ بہرحال یہ سرٹن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا یہ ٹھیک ہے. میرا اس میں زیادہ انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک اسکالر ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، جو بہت مشہور بھی ہیں، فیمس ہیں. تو ان کا سارا کام ہی حروف مقطعات کے اوپر، ان کے بہت سارے لیکچرز ہیں، کتابیں ہیں، اور انہوں نے جو ان کا دعویٰ ہے اور جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ بھی اس کو کسی حد تک ویریفائی کر دیتے ہیں. تو وہ انگلش کے پروفیسر ہیں، لیکن وہ اس طرف آئے اور انہوں نے کافی کام کیا. انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور ان کا جو خلاصہ ہے کام کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسک کیٹیگریز آف نالج ہے، یعنی سارا قرآن جو ہے ان حروف مقطعات کے ذریعے سے ان لاک ہو سکتا ہے. ایک تفسیری پہلو، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ باقی قرآن کو چھوڑ کر آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ باقی قرآن کو جب سمجھ رہے ہوں تو حروف مقطعات کو اگنور نہیں کریں، بلکہ اس کو ملا کے جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بہت زبردست روشن سامنے آ جاتی ہے. ایون وہ یہ کر لیتے ہیں کہ کسی کا بھی نام سنتے ہیں تو اس کے حروف کے ذریعے سے اس کی کریکٹرسٹکس اور بہت کچھ، یعنی کشف وغیرہ والی صورتحال، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں میں ان بیسک کیٹیگریز جو حروف مقطعات کی ہیں، جیسے ابھی الف لام میم کا آپ نے بتایا نا، تو ان کا شاید یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں ایک سن رہا تھا کہ طٰہٰ، تو انہوں نے اس کو یہ بیان کیا کہ طٰہٰ کا یہ ہے کہ طٰ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پہیے کو، ٹھیک ہے. اب ان کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہے، اور پہیہ ریپرزینٹ کرتا ہے آسانی کو. پھر انہوں نے جو ہے وہ اس سورہ طٰہٰ کے اندر وہ آیت پڑھی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا آپ کی آسانی کے لیے تاکہ مشقت نہ ہو. پھر انہوں نے ریلیٹ کیا اس کو دوسری آیت سے، یاسین سے. پھر انہوں نے کہا کہ جس میں سین آئے یا آئے پہلے آئے، پھر ہاں میم. تو اس طرح سے کرتے 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 اگر ان سے کہتے ہیں کہ آپ سکھا دیں ہمیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سکھانا مشکل ہے، کیونکہ اس کو سکھانے کے لیے پہلے پیچھے آپ کو بہت سارا بیک گراؤنڈ چاہیے ہوگا نالج کا، تب جا کے آپ آ سکتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ اچھا انہوں نے جو مین کلیم کیا نا، انہوں نے کہا کہ میں کیوں پہنچا یہاں تک. اس طرح سے پہنچا کہ انہوں نے اللہ سے ایک سوال کیا کہ یا اللہ، اگر یہ پورا کا پورا قرآن ہم انسانوں کے لیے آیا ہے تو اس میں یہ حروف مقطعات کوئی ایکسٹرا تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں تھا، باقی سارا قرآن ہمارے لیے ہے. تو پھر اس کے بعد ان کی پوری اسٹوری ہے، وہ میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں بتا رہا. دین پھر وہ وہاں تک پہنچ گئے. تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ ایکسٹرا تو نہیں ہے نا جس کو ہم بالکل ہی اگنور کر کے آگے نکل جاتے ہیں. بہرحال میں اس بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا کچھ بھی، میری معلومات کافی محدود ہیں. یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ جو بڑے علماء نے کچھ باتیں کی ہیں تو کی ہیں،
اور علامہ طباطبائی نے بھی اس بارے میں کچھ لکھا ہے کچھ چیزیں، لیکن اس کے میننگز نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ اس کو لائک اے کی یوز کیا ہے ان حروف مقطعات کو. بہرحال یعنی کچھ چیزیں اگر خدا سیکریٹ رکھنا چاہتا ہے یا خاص لوگوں کے لیے رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پاسبلٹی تو ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر جو بہت بڑا خطرہ وہی درپیش ہو جاتا ہے نا کہ انسان اپنی منمانی تفسیر اور رائے کی طرف نہ چلا جائے نا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور یعنی کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہوں گے کہ واقعاً اگر خدا نے ان پر یہ چیز کھولی ہے تو پھر اس کے اثرات اور آثار بھی ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں. اور وہ جو سب سے پہلا اثر آپ کو دیکھنا چاہیے وہ یہی دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان جو ہے وہ خود دین خدا کا یا شریعت کا کتنا پابند ہے اور پیغمبر اکرم کی پیروی کے اندر وہ کس مرحلے اور درجے پر ہے. یہ ایک بہت بڑا کرائٹیریا بنتا ہے کیونکہ یعنی جیسے کافی سارے لوگ جو صوفی اور اس قسم کی باقی روحانیت کی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ڈیویشن ہوتی ہے. ایسا ہی ہے جس کو ہمارے مطلب یعنی جن علماء کو ہم قابل قدر نظروں سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو اس کو بالکل ہی ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ والی چیزیں. تو یہ تمام مسائل ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ اور وہی مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لوگوں نے شاید نام نہیں سنا ہوگا عزیز اللہ خوش وقت آیت اللہ لگا لیں دل چاہے کے نام کے ساتھ. تو وہ تہران میں ہوتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ علامہ طباطبائی سے انہوں نے علم عرفان حاصل کیا تھا. تو لیکن ان کا ایک جو بہت ٹپیکل اسٹائل تھا کہ وہ بہت ہی عوامی لیول پر ہمیشہ زندہ رہے اور اس کا ان کا وہ ہوتا تھا کہ نوجوان خاص طور سے ان کے ارد گرد ہوتے تھے کہ وہ مطلب جیسے اب مراسم عاشور ہیں تو خود سے ہی وہ کھانا پکائیں گے لوگوں کے لیے عاشور کے دن کو کھلائیں گے اور رمضان میں اور بہت ہی مطلب جیسے ہنسی مذاق کے سینس میں طریقے سے نوجوانوں سے بات کر رہے ہوتے تھے. تو کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ نماز شب کے بارے میں تو انہوں نے ویسے ہی اپنے شگفتہ انداز میں کہا کہ آپ کی نماز پنجگانہ درست ہو گئی. کہ نماز شب کی فکر تو اس وقت کرو نا کہ جب جو تم پر واجب کیا گیا ہے اس کو صحیح کر لو، وہ تمہیں جہاں تک لے جا رہی ہے وہاں تک پہنچ جاؤ. تو باقی قرآن تو ہم سمجھ لیں پھر حروف مقطعات کی بھی فکر کر لیں گے. بالکل بے شک بے شک. صحیح سر بالکل صحیح کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تلکا جو ہے وہ دیٹ ہے، ٹھیک ہے. آیات الکتاب المبین کئی جگہوں پر قرآن کریم میں یعنی ذالکا مذکر ہے، دیٹ کے لیے تلکا مؤنث ہے. تو کئی جگہوں پر جب قرآن کریم کو ریفر کیا گیا ہے تو ڈسٹینس والے پروناؤنس کے ساتھ یعنی اس جیسے یہ نہیں بلکہ وہ یعنی دور. اور اس سے ایک بات جو بتائی گئی ہے اور اس کو سمجھایا گیا ہے وہ یہ کہ کتاب اور اس کی آیتیں جو ہیں نا وہ تمہارے لیول پر نہیں ہیں بلکہ ایک مقام بلند پر ہیں. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ وہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی توجہ دلانے کے لیے. کتاب مبین کی آیات ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تو قرآن کو ہم نے عربی میں قرآن عربی کو نازل کیا یعنی قرآن کی جو نزولی حالت ہے وہ قرآن عربی ہے. قرآن کی جو بلند حالت ہے وہ کتاب مکنون ہے لا یمسہ الا المطہرون. لیکن جو قرآن کی نزولی حالت ہے وہ قرآن عربی ہے. اور اس قرآن عربی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل کیا بتائیں؟ تاکہ ہم سب بس تو غور کریں نہیں ہماری تاکہ اپنی تم لوکل لینگویج
تاکہ تم عقل والے بن جاؤ. عقل والے. صحیح. اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن ہمارے پاس کیوں آیا ہے. اب اگر ہم اس سے ہٹ کر قرآن سے کوئی اور چیز نکالنا چاہتے ہیں تو انفیکٹ ہم نزول قرآن کے مقصد کو پائمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو خراب کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں قرآن یہ جی اس میں یہ ہے کہ عربی کا اسپیسیفک ذکر کرنا کہ اس سے کچھ مطلب ہمارے لیے نکلتا ہے کہ عربی میں یعنی ظاہر ہے کہ جو قرآن عربی ہے ایک ایسی لینگویج میں جو کمپریہنسو ہے, ایک ایسی لینگویج ہے جو کمپریہنسبل ہے. ٹھیک ہے, تاکہ تمہارے لیے مشکل نہ ہو اس کا سمجھنا, اور ہم امیدوار ہیں کہ تم اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے تم عقل والے بن جاؤ گے. تو قرآن عربی کا ورڈ جو ہے وہ کئی جگہ پر آیا ہے, کئی آیتوں میں ہے. اور اس سے ایک بات ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہرحال ہر مسلمان کو عربی یعنی قرآن کی عربی کی طرف توجہ کرنا چاہیے, اس کو بہتر سے بہتر سمجھنے کے واسطے. نحن نقص علیک احسن القصص, کہ ہم نقص علیک تم پر بیان کرتے ہیں احسن القصص. احسن القصص یعنی کہ سب سے بہترین بیان کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے, قصص کا مطلب قصہ یا قصے کی جمع نہیں ہے. وہ اگر وہ قصہ یا اس کی پلورل ہوتا قصے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو قصص آتا ہے, یہاں پہ قصص نہیں ہے. قصص کا مطلب قصے نہیں ہے, اسٹوریز نہیں ہے, ایونٹس نہیں ہے, بلکہ احسن القصص یعنی ہم نے جو تم پر ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہم ایک بات سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے کہ تمام واقعات میں احسن ہے, یہ نہیں مطلب ہے یہاں پہ. صحیح, مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر وہ قصہ یا وہ واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو بہترین اور خوبصورت طریقے سے تمہارے سامنے بیان کیا ہے. یعنی اس کا جو انداز بیان ہے وہ احسن ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن, جیسا کہ ہم نے وحی کی تیری طرف اس قرآن کو. تو اس قرآن کو جیسے وحی کی تو اسی طریقے سے ہم تم پر اس قصے کو جس کو ہم بہترین طریقے سے تم کو سنانے جا رہے ہیں یہ بھی اسی انداز سے بطور وحی تم وصول کر رہے ہو. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور اس سے پہلے تم کیا تھے, اس کے بارے میں غافل تھے, یعنی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے, یہ واقعات حقیقتاً کیا ہیں اور ان کی سچائی کیا ہے. اور پھر یہ آیت نمبر 4 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ, کہ جب یوسف نے کہا لِأَبِيهِ, اپنے اب سے, اپنے باپ سے, یا ابتی, اے میرے باپ, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے قرآن میں بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز بہرحال آپ لوگوں کے لیے واضح کر دوں کہ ہر پہلو کی تفسیر کم از کم مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو یعنی میں پہلے ہی اس بات کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ میں ہر پہلو آپ کو نہیں روشن کر پاؤں گا کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہے. اس کے پیچھے یعنی مجھے لگتا ہے کہ مزید نکات ہیں, مزید باتیں ہیں, مزید چیزیں ہیں, لیکن وہ شاید ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اور جب ہم علم کے رستے پر آگے بڑھتے ہیں, چاہے وہ علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو,
تو ہمیں اس بات کا ایکنالج کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل نہ ہمارے پاس ہے نہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس بات کو آپ لوگ قبول کرتے ہیں؟ بالکل بالکل سر، بالکل. صحیح ہے نا. یعنی کہ یہ جو ہمارا ایک اسٹائل ہوتا ہے نا کہ جناب اگر کوئی اسکالر ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کا حل آپ کو بتا دے گا، ایسا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے وہ بیچارے اسکالر بھی فالٹر کرتے ہیں کہ وہ اس توقعات کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو اگر میں نے اس کا حل نہیں بتایا نا تو میرے بارے میں کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا. تو یہ نہیں، میں آپ کو پہلے سے ہی اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں آپ سے کہ ہر نقطہ میں نہیں حل کر پاؤں گا. صحیح، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے انشاءاللہ اور آتا ہے اور خدا ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا رہے گا، وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. تو سب سے پہلا جو یہ والی بات ہے نا، یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، یہ ایک مسٹری ہے. اور یہ مسٹری اس سے سالو نہیں ہوتی ہے کہ آخر میں آپ کہیں کہ جناب ان کے 10-11 بھائی اور والد اور والدہ ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور یہ خواب کی گتھی حل ہو گئی. صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. یہ وہ بات نہیں ہے جس کو عام طور سے ہم بیان کرتے ہیں. یہی بیان کرتے ہیں نا کہ اس خواب کی تعبیر کیا تھی. جی، جو اس کے آخر میں آخری ہاں آیت ٹھیک ہے ہے، کہ بھائی ان کے نہیں نہیں بھائی اور نہیں، ہاں کے 11 بھائی اور انہوں نے ان کے سامنے آ کے جھکے سجدہ کیا. ہاں، تو یہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کیا بات ہوئی. 11 بھائی اور والد اور والدہ اگر سجدے میں سجدہ تعظیمی میں چلے گئے تو یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے یہ اس سے کافی مچ 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 بیونڈ دس. اس کا وہ خالی ایک چھوٹا سا مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے، ایک اظہار ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی تعبیر وہ نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر چیز ہم نہیں حل کر پائیں گے. اچھا، دوسری ایک بات میں آپ سے یہاں سوال کرتا ہوں. اس آیت کا جملہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیتو، انی یعنی بے شک، بے شک، رأیتو میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. اور یہ وہی میں نے آپ کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والے خواب کے اس میں بھی بتائی تھی کہ وہ ایک میں دیکھتا ہوں، یعنی نیند کا تو یہاں ویسے ہی ذکر نہیں ہے. انہوں نے تو کہا تھا انی ارا فی المنام، یہ تو کہہ رہے ہیں میں انی رأیتو میں دیکھتا ہوں. احد عشر کوکبا 11 تارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم اور میں نے ان سب کو دیکھا. یہ دیکھا دوبارہ آیا کہ میں نے ان سب کو دیکھا، لی میرے لیے، ساجدین سجدے میں ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا تقریباً ایکوریٹ ٹرانسلیشن. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان 11 تاروں اور چاند اور سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی چیز کو تصور کر سکتے ہیں اس بات کا کہ کوئی تارا آپ کو سجدہ کر رہا ہے یا سورج آپ کو سجدہ کر رہا ہے؟ ہم تو سورج ہی نہیں دیکھ سکتے ہیں صحیح سے. نہیں، اس بات کا کوئی دماغ میں کوئی بنتا ہے کوئی ویژن؟ بتائیں. نو سر، نو سر، ہیں جی، نہیں. تو ہم کتنے آرام سے ان ساری چیزوں سے گزر جاتے ہیں نا. سوچے ہی نہیں مطلب کیا ہے اس بات کا. کیا دیکھا تھا انہوں نے کیا دیکھا تھا اس وقت کے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ تارے جو ہیں ان کو سجدے کیا ہوا ہے. ہاں، تو سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیسے سجدہ کرتے ہیں؟ چاند سورج کیسے سجدہ کریں گے؟ بالکل. ٹھیک ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ کیا یہ خالی ایک سمبولک ہے یا ٹرو ہے؟ یعنی کہ بس انہوں نے سوچ لیا یا کیا کر لیا؟ تو اب وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مسٹیریس ہے، بہت زیادہ مسٹیریس ہے.
کہ کیا چیز ہے یہ 11 تاروں کا اور چاند اور سورج کا, اور انہوں نے رأی تو 2 دفعہ کہا ہے, بگننگ میں بھی کہا ہے, بعد میں بھی کہا رأی تو ہم, میں نے ان کو دیکھا, لی میرے لیے, ٹو می ساجدین, کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. صحیح, تو یہ اس بہت میں مسٹیریس ہے. پہلا رئی تو کا یہ شاید اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پہلے انہوں نے ان کو دیکھا, وہ جو احد عشر چاند اور نہیں نہیں نہیں, یہ سورج نہیں, کو. بلکہ یہ ایک لحاظ سے تاکید بر تاکید ہے نا, اچھا, کہ میں نے دیکھا, نہ کہ میں نے سوچا یا مجھے لگا یا نہ میرا تصور, میں نے دیکھا. صحیح. تو اب اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی اس کی تفسیر کر دیں, تو میرے بس سے تو باہر ہے, میں اس کی کیا تفسیر کروں. کیونکہ سائنسی لحاظ سے اگر ہم فرض کریں, ابھی سوچیں جو ابھی تک ہم جانتے ہیں, جی, تو سورج بھی جو ہے وہ ایک اسٹار ہے, اور جو دوسرے یہ اجرام ستارے ہیں وہ بھی فلکی ہے نا, اجرام رام فلکی ہے نا, فلکی. وہ یہ گیس, ایک الگ الگ بالکل. ورڈز ہے نا, یہ سجدہ کر رہے ہیں, کیا مطلب ہوا اس کا. اور اور ان کے زور اس بات پر ہے, اور 2 بار کہہ رہے ہیں رأی تو, میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. اب خدا جانے کیا دیکھ رہے ہیں. جیسے وہی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب نہیں پتا آپ کو کہ کیا دیکھا تھا انہوں نے ایگزیکٹلی, کہ وہ جو انی اذبحک کا اس کے پیچھے کیا حقیقت باہر آ. تو اب یہ رأی تو, ٹھیک, یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ ایک مسٹری ہے جو اس خالی آخری واقعے سے حل نہیں ہوتی, کہ یہ کیا چیز ہے, کیسے پاسبل ہوتا ہے, یہ چاند ستارے سورج کیسے سجدہ کر رہے تھے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو انسان کامل ہوتا ہے اس کے آگے کائنات کی جو قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ سجدہ ریز ہوتی ہیں. یہ ایک زیادہ لائکلی مطلب نظر آتا ہے کہ کیا اچھا, وہ اس میں چیز ہے. جی, اس صحیح ہے, بالکل. یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوال جو ہے وہ کیا ائمہ تحرین سے بھی کیا گیا, اور کوئی ایسا جواب روایات میں ہے اس حوالے سے ہمارے پاس کہ کیا زیادہ تر چیزیں تھیں؟ روایات میں تو وہی ہے نا چیزیں جو جیسے آپ سنتے ہیں, بھائی اور ماں باپ. ہاں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک. اچھا, اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا یا بنیا, اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے, یعنی کہ آپ اگر ان جو لفظوں سے دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یا ابتی, اور یہ فرما رہے ہیں یا بنیا, تو یہ ترکیب بتا رہی ہے آف intense immense love between father and son. یس, بالکل, کلوزنس. کہ یا ابتی یا بنیا, لا تقصص رؤیاک, اپنے رؤیا کو, یعنی جو تم نے دیکھا. اب وہ دیکھا جو ہے وہ رؤیت بحالت خواب بھی ہو سکتی ہے, بحالت بیداری بھی ہو سکتی ہے, کہ اپنے رؤیا کو مت بیان کرنا, قصہ یعنی بیان کرنا, علی اخوتک, یعنی انہوں نے فوراً ابھی اس کی تعبیر نہیں بتائی, سب سے پہلے خبردار کیا, علی اخوتک, اپنے بھائیوں پر, اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان مت کرنا. کیوں بیان نہیں کرنا؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں پھر فوراً تمہارے اوپر جو ہے وہ قید یعنی اپنا پلان اور مکر جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے تیرے لیے. وہ فوراً پلاننگ, اسکیمنگ, یہ سب چیزیں پلاٹنگ تمہارے اگینسٹ شروع کر دیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, اور یہ وہی ہے کہ جیسے میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا رہا ہوں نا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں, بیچ میں فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں, کہ جس میں آپ کو لگے گا کہ یہ جملہ اگلے جملے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے, اس کے بیچ میں آپ کو ایک اور فل کرنا پڑے گا, ایک اور کنسپٹ, تو پھر آپ کو جا کے بات پوری طور سے سمجھ میں آتی ہے.
تو فیقیدو لکا کیدن، اور یہ اینڈ اس پر ہو رہا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. تو ان دونوں جملوں کا ربط کیا بن رہا ہے؟ بیچ میں کڑی کیا لانی پڑے گی ہمیں ان دونوں جملوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا اور إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان ان کے بھائیوں کو بہکائے گا کیونکہ وہ دشمن ہے اور وہ اس میں تمہارے خلاف پلاٹ کریں گے. جی اس کے اندر جو بات آ رہی ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ انسان جو یعنی جن کے پاس تزکیہ نفس نہیں ہوتا، جن کا نفس مکمل طور سے تربیت یافتہ نہیں ہوتا، تو وہ نفوس اپنے اندر بھی بیماریاں رکھتے ہیں، اور وہی نفوس جو ہیں وہ شیطان کے وسوسوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں. یہ بیچ کا لنک ہے. اچھا آ رہی بات سمجھ میں؟ صحیح بات. ان کے بھائی کا فَيَكِيدُ یہاں کا لَكَ كَيْدًا، یہ کس کی طرف جا رہا ہے جملہ؟ بھائیوں کی طرف، بھائیوں کی طرف جا رہا ہے. اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ کس کی طرف جا اخوات. رہا ہے؟ یہ یہ شیطان شیطان کی طرف جا رہا ہے. یہ شیطان کی وجہ ہے. تو شیطان اور انسان کا اور بھائیوں کا لنک کس وجہ سے بن رہا ہے؟ نفس کی اب کمزوری. یہ بیچ میں وہ جگہ ہے نا جس کو آپ کو فل کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو وہ کس وجہ سے بن رہے ہیں کہ جب انسان تزکیے اور تربیت والا نہیں ہوتا تو پہلے اس کے اپنے نفس میں بیماریاں ابھرتی ہیں، اور وہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور ہمیشہ اس کو نقصان پہنچانے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، پھر وہ اس کو کیچ اپ کرتا ہے اور اس پر کیپٹلائز کرتا ہے. ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بات اس میں سمجھ. اس میں صحیح ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھائیوں کو ہی دیکھا. ٹھیک ہے، پہلے والی آیت میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو ہی دیکھا ہے اور وہ سجدہ کر رہے ہیں. فرض کریں کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ نبی کے بیٹے ہیں. ابھی تک ہمیں یہاں بھی ایک کلیئر نہیں ہوا ہے کہ وہ ان کا تزکیہ نفس نہیں تھا. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم کیسے یہ ڈیسائیڈ کر لے رہے ہیں کہ وہ ان کا تزکیہ نفس اس نہیں تھا؟ لیے بالکل صاف ظاہر ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تمہارے مقابلے میں تمہارے خلاف وہ جو ہیں وہ اسکیمنگ کریں گے، پلاٹنگ کریں گے، تو وہ تمہارے اوپر کیوں اسکیم بنائیں گے؟ اس لیے کہ وہ حسد ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی، بغض ہوگا، تبھی تو یہ کام کریں گے نا. یعنی جیسے پہلے سے ہی حضرت یعقوب ہیں، وہ حضرت یوسف کا خواب سن کے کیوں کوئی نیگیٹو فیلنگ کریٹ نہیں کر رہے؟ ان میں کیوں کوئی وہ تو نیگیٹو بیٹا کہہ فیلنگ رہے نہیں ہیں آ نا. رہی؟ ٹھیک ہے. تو یہ نیگیٹو فیلنگ ہے نا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، بلکہ نیگیٹو ایکشن ہے، نیگیٹو رسپانس ہے. تو نیگیٹو رسپانس ایک بیمار نفس کی طرف سے آتا ہے یا صحت مند نفس کی طرف سے آتا ہے؟ بیمار نفس سے آتا ہے بالکل، کیونکہ وہ پہلے سے ہی گراؤنڈ بنا ہوا ہے تو شیطان اس کو مزید ایکسپلائٹ تو کرے گا. اس میں اب یہاں سے ایک بات آپ کو اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل وجہ کون ہے؟ ہم ہیں یا شیطان ہے ہم فتنے فساد کی؟ بالکل ہم فیقید ہم خود ہی. شیطان کی باری بعد میں آتی ہے. یعنی حضرت یعقوب نے پہلے کس کو کہا؟ بیٹوں کو کہا. بیٹا حضرت یوسف کے بھائیوں کو کہا کہ وہ جو ہیں تمہارے اوپر قید اور مکر کریں گے، اور پھر کہا کہ ان الشیطان ہے، انہیں شیطان جو ہے وہ ہمیشہ یزیدنی ذنبا الی ذنبی، جو امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے کہ شیطان گناہ کو بڑھاتا ہے. گناہ کے اوریجنیٹ کرنے والا خود انسان ہے. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک. آپ سب لوگوں کو بالکل کلیئر ہے یہ بات؟ جی سر. جی سر. اللہ. ٹھیک ہے.
کہ ہم اپنا ہر قصور ہر چیز نا ہم کرتے ہیں لیکن شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہاں تو یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اخوت کا فیقیدو لکا کیدا، وہ تم پر قید کریں، تمہارے خلاف پلاننگ کریں گے. اور پھر ان میں تو جیسے میں نے کہا کہ ان دو کو آپ کو پھر جوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ہمیں بظاہر ایک گیپ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گیپ جو ہے پھر وہ اس طریقے سے فل ہو رہا ہے، جو لنک ہے ان دونوں کے درمیان. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو وارن کیا پہلے اپنے بیٹے کو، اور وارن کرنے کے بعد پھر خواب کی تعبیر بتائی. اچھا اب دیکھیں، اب یہاں پر اب حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں تو اب اس میں کئی باتیں نوٹسبل ہیں. ہم پہلے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور گویا اس طریقے سے، یجتبیکا ربکا، تیرا رب تو تجھے مجتبا کرے گا. مجتبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منتخب نہیں کرنا، منتخب اپنے لیے خاص کرے گا. منتخب کر کے اپنے لیے چوز کرنا یا اپنی طرف لے لینا، کہ تجھے مجتبا کرے گا تیرا رب. ایک بات ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے علم عطا کرے گا، تجھے تعلیم دے گا، من یعنی فرام، تمام کی تمام نہیں لیکن فرام، اس میں سے تأویل الاحادیث، احادیث کی تأویل میں سے تجھے علم عطا کرے گا. یہ جملہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہی جو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کا علم. خواب کی تعبیر کا علم، جی. اور کوئی بات؟ احادیث کے متعلق خوابی کو بیان کیا گیا کہ اس سے مراد خواب کی تعویل بیان کرنا. تعویل کیا ہوتا ہے؟ تعویل ہوتی ہے کسی چیز کی حقیقت کو کھول کے دینا، مطلب تفسیر کے بعد تعویل ہوتی ہے، مطلب کہ جو مین حقیقت ہے وہ بیان کرنا. اچھا، ان چیزوں کو نا پلیز آپ لوگ، ظاہر ہے کہ بعد میں آئی ہوپ کہ سنتے بھی ہوں گے دوبارہ اس گفتگو کو، تو اس کو ضرور سنیے گا غور سے. جی 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 بولیں. تعویل یعنی باطنی حقیقت. جی جی صحیح. تو اور ان چیزوں کو نا خاص طور سے جو ٹرمز ہم بیان کرتے ہیں نا، اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیا کریں اپنے پاس، یہ بہت کام آئیں گی آپ کے. کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ عربی ہماری زبان ہے نہیں، اور آپ نے ایک بات ابھی پڑھ لی نا خود ہی، قرآن عربی. صحیح ہے. تو یعنی کہ اگر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کی لینگویج کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب اس کو دیکھیں غور سے سمجھیے گا. احادیث حدثہ، حدثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے سر، جو چیز حادث ہوتی ہے. حادث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حادث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیز ایک سرٹن ٹائم سے شروع ہوتی ہے یا ظہور کرتی ہے. تو یعنی کہ اس زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حادث ہوتا ہے. تو یہ خالی خواب نہیں ہوئے. احادیث جو ہیں وہ خالی خواب تو نہیں ہوئی نا پھر. ٹھیک ہے، یعنی جو حادث ہوتا، جو کچھ بھی حادث ہوتا ہے، فعل بھی ہے. ٹھیک، جو کچھ حادث ہوتا ہے وہ تعویل نکلا ہے اول سے، اول سے. اول یعنی بگننگ. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور کسی کرائم وغیرہ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے یا کسی ایکسیڈنٹ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر جتنے لوگ بھی اپنے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کی اصل ایفرٹ کیا ہوتی ہے؟ کس پر بحث ہوتی ہے وہاں پر عدالت میں؟ ایویڈنس. نہیں، ایویڈنس کس چیز کو سامنے، یعنی ایویڈنس کو وہ کیوں لاتے جو ہیں واقعہ سامنے؟ ہوا ہے.
ہاں یعنی کہ جو اول ہوا ہے، اول اول یعنی کہ جو ان دا بگننگ جو ایگزیکٹ لوکیشن پر جو ہوا ہے وہی اول ہے نا، جہاں سے وہ چیز حادث ہوئی تھی. ایسا ہی ہے نا. کسی کا موبائل جی بات سمجھ میں آ اول رہی ہے؟ حادث ٹھیک ہے. حادث اول کیا ہے کہ جہاں پر وہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں ایونٹس آگے بڑھتے 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 کیا ہوتے ہیں، پھر وہ گنجلک ہو جاتے ہیں. تو اس کی مین ایفرٹ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو اول میں جو کچھ تھا نا وہاں تک پہنچ جائے. اس اول تک پہنچنے کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل. تعویل. تو اگر جو چیز بھی حادث ہوئی ہو، اگر آپ کو اس کے اول کا علم ہو جائے تو وہی وہ ہے نا جس کو آپ حقیقت کہتے ہیں. ہے یا ٹھیک ہے. نہیں؟ ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تعویل الاحادیث کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک. یعنی ہر حادث ہونے والی چیز کی اولیت کا علم، اور پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اس کی حقیقت. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس کی بگننگ، اس کے اوریجن، اس کا روٹ، وہ اس کا علم اس میں سے تمہیں عطا کرے گا. اور من کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ ایوری تھنگ، کیونکہ جو کچھ بھی حادث ہو رہا ہے شاید وہ بے انتہا زیادہ ہے یا بزرگ ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمام کرے گا اپنی نعمتوں کو تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ، جیسا کہ اس نے تمام کیا تھا تمہارے آبا پر اس سے قبل. وہ آبا کون ہیں؟ ابراہیم اور اسحاق، یعنی دادا اور پردادا. جس طریقے سے ان پر خدا نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا تھا، اسی طریقے سے تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا. ان ربک علیم حکیم. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں پر کوئی ایسا ہنٹ ہے کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ اور 11 بھائیوں کا سجدہ کرنا جو ہے، تو حضرت یعقوب کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ تمہارے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک دن یہ سب تمہارے سامنے سجدہ کریں گے؟ کہاں ہے تعبیر میں اس کا کوئی ذکر؟ نہیں، یہاں پر تو اختصین کوئی بات چیت نہیں ہے. ٹھیک، صحیح. تو یعنی 3 جو بنیادی باتیں ہیں کہ تمہارا رب تمہیں اپنے لیے چوز کرے گا، منتخب کرے گا. تعویل احادیث میں سے تمہیں علم عطا کرے گا، اور اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا تم پر، اور یعنی تمہارے توسل سے آل یعقوب پر، جیسا کہ اس سے پہلے وہ ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمتوں کو تمام کر چکا. اور ان ربک علیم حکیم، اور بے شک رب علیم و حکیم ہے. یعنی رب جو بھی کام کرتا ہے وہ کس بنا پہ ہوتا ہے؟ حکمت کی. آربیٹریری نہیں ہوتا. آربیٹریری نہیں ہوتا، یوں ہی نہیں ہوتا اندھا دھند، بلکہ علم اور حکمت کی بنا پر ہوتا ہے. کہ خدا علم کے رستے سے چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے اور حکمت کی بنیاد پر انہیں محکم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اس کی بگننگ ہے، اس کی ابتدا، کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جو اپنی حیات میں، اپنے کانٹینٹ میں ایکسٹرا آرڈینری ہے. جیسا میں نے کہا کہ آپ جتنا بھی سوچ لیں، لیکن آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ تارے اور چاند اور سورج بندے کو کیسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اور خواب دیکھا؟ خواب میں اسی جنرل تعویل کی ٹھیک بات کر رہا ہوں، صحیح. جو جنرل جو بات ہے کہ انہوں نے وہ ایک چیز دیکھی، رویت ان کی، اور پھر اس کے بعد ان کے حضرت یعقوب نے اس کے جواب میں 2 باتیں بتائیں. یعنی کہ پہلی بات ان کی یہ تھی کہ یہ تمہاری فضیلت ہے جو
اس ذریعے سے تم کو بتائی گئی اور دکھائی گئی، اور اگر تمہاری اس فضیلت کا ذکر تمہارے بھائیوں کے سامنے ہوگا تو وہ پہلے سے ہی اس ناراضگی میں ہیں کہ باپ ہم سے زیادہ ان کو کیوں چاہتے ہیں، وہ اس فضیلت کا ذکر سن کر ان کی ناراضگی یا حسد جو ہے وہ اور دو چند ہو جائے گا اور اوپر چلا جائے گا۔ اور شیطان جو ہے وہ ویسے ہی انسان کے لیے طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ جہاں بھی اسے کوئی مٹھاس ملے، موقع ملے، اور وہ اس پر حملہ آور ہو۔ صحیح، اور پھر اس کے بعد اس کی تعبیر بتائی۔ یہ تعبیر ہے یا نہیں ہے؟ تعبیر ہی ہے نا، جو آیت نمبر 6 میں بیان کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ یعنی اس طریقے سے، کس طریقے سے کہ جیسے خدا نے ابھی تم کو خواب دکھائے، یعنی خواب میں بطور اجمال وہ چیز تم کو دکھائی، کہ وہ جو بھی تمہاری رویت تھی اس میں بطور اجمال یا سمبولک وے میں تم کو ایک چیز دکھائی گئی تمہاری فضیلت کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں پھر وہ یعنی زندگی میں آ کر انفولڈ ہونا شروع ہوں گی، اور کس طریقے سے انفولڈ ہوں گی کہ تمہیں یہ سب کچھ ملے گا۔ تو خواب کی حقیقی تعبیر جو ہے وہ ان کا سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ عطا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، خواب کی حقیقی تعبیر یہ ہے کہ یجتبی کا رب کا مشتبہ کرنا، تعویل احادیث میں سے علم کا عطا ہونا، اور نعمتوں کا تمام ہونا، مثل ابراہیم و اسحاق۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی کیوری، کوئی کوشچن، کوئی پرابلم تو نہیں؟ آج یہاں تک روکتے ہیں کیوری نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس میں بس تو ایک چیز وہی شروع سے ربط جو ہے کہیں سنا تھا، اس میں جو ہے نا رئی تھا اور خواب کا ذکر بہت جگہ پر آئے گا، مطلب خواب کہہ لیں اگر فرض کریں تو حضرت یوسف کا خواب، پھر عزیز مصر کا خواب، ٹھیک ہے، اور پھر ریتا میں، اور کسی نے اس کی کہیں پہ تشریح کی تھی کہ یہ الف لام را میں جو ہے نا را کو اس نے یوں ریلیٹ کیا تھا کہ اس پورے سورے میں اگر آپ چلتے جائیں تو اس میں جو ہے نا ریتا اور را سے اتنے الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کا مغز وہ جو ہے وہ ریتا یا را سے بنتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف نے کرتا دیکھا، ان کی بینائی آ گئی، تو پھر انہوں نے دیکھا، پھر جب ان کے بھائی مصر آتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا مگر نہیں پہچانا، وغیرہ وغیرہ کر کے انہوں نے یہ اسٹیبلش یہ کیا کہ یہاں ریتا جو ہے کا انفلوئنس ہے، تو یہ ایک ربط بن جاتا ہے را سے، پتہ الف لام را، نہیں، واللہ لیکن کرتا عالم کرتا کرتا عربی کا لفظ نہیں ہے۔ نہیں وہ کرتا کا رہا نہیں کرتا تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو ہے پیراہن دیکھا، ریتا قمیض ہے، تو یا قمیض، آنکھوں پہ قمیض لگایا قرآن میں قمیض ہے، قمیص ہے، اس میں راہ نہیں ہے۔ جی اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ کسی کا سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ ایک سمبل ہے انسان کا، شاید ہم آگے بھی اس میں آئیں گے، تو اس نے پھر اس طرح سے کہا تھا کہ حضرت یوسف کی مثال ایسے ہے کہ وہ ہم انسان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ جیسے وہ کنویں میں گئے تو کنویں کا انہوں نے کوئی 9 پتہ نہیں کوئی 9 کے حساب سے انہوں نے بتایا، اتنا ٹائم رہا تو ہم بھی 9 منتھس رہتے ہیں، پھر اندھیری جگہ ہوتی ہے، پھر ہم باہر آتے ہیں، ریلیٹ کرتے کرتے وہ کہا کہ حضرت یوسف جو ہے وہ ریپرزینٹنگ ہیومن، ایک انسان کو، یہ کیسے؟ پتہ نہیں، دیکھیں میں نے تو آپ کو کیا بتایا ہے، میں نے کس طریقے سے آپ لوگوں کو اب تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا، قرآن پڑھنا یا تفسیر، کیا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو الفاظ پہ غور کر کے، پہلے قرآن ظاہر کے قرآن کے الفاظ کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھیں، کو دیکھ کے بعد اور وہیں سے ہی آپ کو کلوز ملتے چلے جاتے ہیں، اشارے ملتے چلے جاتے ہیں باقی ایوالو ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس قسم کی جو تفاسیر ہیں نا، پتہ نہیں، اب مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید میں ان سے بہت زیادہ ایگری نہ کر سکوں، یعنی کہ اس میں آپ بہت ساری باتیں بنا تو لیتے ہیں چیزیں کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے، اس سے وہ پتہ چل رہا ہے، لیکن اگر آپ
اگر اس کو دیکھیں صحیح معنوں میں، جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب یہ 9 کا ہنسا حضرت یوسف کے کنویں میں جانے سے کہاں سے نکل رہا ہے؟ شاید انہوں نے یہ کہا تھا کہ 9 دن تک رہے، یہ بات ایگزیکٹ کہاں یاد سے نہیں پتہ ہے۔ چلی؟ یہ قرآن بات میں کہاں نہیں سے ہے۔ پتہ ہاں چلی؟ وہ تو اپنے لیکچر میں انہوں نے ایسی بتا دی۔ نہیں کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ قرآن میں تو کوئی مدت نہیں ہے، نہ دن، نہ گھنٹے، نہ منٹ۔ صحیح ہے؟ تو یہ والی جو گڑبڑ ہے نا، کہ کچھ باتیں ہم قرآن سے لیتے ہیں، کچھ ادھر ادھر کے واقعات سے اٹھا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، یہ سب آپ کو صحیح نتیجہ نہیں دیتی۔ تو اس میں جو کیئرفل رہنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے ظاہر قرآن کو دیکھنا ہے، یعنی الفاظ قرآن کو دیکھنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلور کرنا ہے کہ وہ الفاظ اور ان کے میننگز آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سارے پھر اس کے بعد گائیڈ لائنز ادھر سے ہی نکالنی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں پر ایک چیز اٹھائی اور اس کو ادھر سے دوسری طرف سے اٹھائی، اس کا مکسچر بنایا اور ایک نیا نتیجہ یہی نکال کے بیٹھ ہوتا گئے۔ ہے، ہاں یہی ہوتا ہے، نو یہی ہوتا نو ہے۔ I cannot agree with that۔ میں اس طریقے سے قرآن پڑھنے کے اس طریقے سے میں ایگری نہیں کر سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس سے کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا ہے، یہ بات صحیح ہے، پھر وہ ایک معلومات ہو جاتی ہے مگر نتیجہ وہ نہیں نہیں، نکلتا وہ آپ کی اپنی اختراعات پر مبنی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے دیکھیں، اس میں ہمیں اگر ہم واقعاً یعنی ولایت کے پیروکار ہیں نا، تو دیکھیں آپ کو کتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ ولایت جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ولایت و امامت قرآن اور اہل بیت دونوں کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات آپ کو کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے خود قرآن کی آیت ہے، وہ کتاب و موسیٰ من قبل اماما و رحمتا، کتاب موسیٰ کو بھی خدا نے امام کہا ہے، صحیح؟ تو قرآن اور اہل بیت کی ولایت و امامت جو ہے وہ ہمیں اس بات پر پابند کرتی ہے کہ ہم ان سے جو چیزیں نا اس کو بہت کیئرفلی لیں اور اس پر اپنے کو قائم کریں۔ یعنی جو مثال میں آپ کو سمجھانے جا رہا تھا کہ ایک دعا ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بالکل ٹھیک ہے؟ تو کسی نے امام کے سامنے اس دعا کے بارے میں کہا یا مقلب القلوب والابصار، ایڈیشن کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا غلط نہیں ہے لیکن تم اس پر ہی رہو، کہ یعنی اس میں جو کہاں پر کیا باریکی ہے، کیا نہیں ہے، کس طریقے سے چیزیں ہیں، ہم جب تک ہم اپنے آپ کو ٹوٹلی کمٹ نہیں کریں گے نا اس پر جو ہم کو دیا گیا ہے، جو ہم کو بتایا گیا ہے، تو ہم پہلے ہی صحیح رستے پہ نہیں آ پائیں گے۔ تو پہلے آپ کو صحیح چیز پر آنا ہے، اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، پکا کرنا ہے، پھر وہاں سے آپ اوپر جائیے، ٹھیک؟ یعنی جیسے ایک اور مثال کے طور پر لوگ جو بہت کام کرتے ہیں، ایک چیز وہ سائنسی چیزوں کو لا کے گھسا دیتے ہیں بہت زیادہ، ایسا ہی ہے۔ کہ اس آیت میں سے یہ نکل رہا ہے، وہ پوری سائنس ہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی سائنس ابھی انکمپلیٹ ہے، اور ایون سائنس کے اندر بھی جو ہے، جو مطلب میں نے تھوڑا بہت جو کر کے دیکھا ہے کہ آپ کی جو مطلب انٹر کے لیول کی سائنس ہے، یا انفیکٹ گریجویٹ لیول کی بھی سائنس جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے نا، وہ کافی حد تک غلط بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے بالکل، نیوٹن ہے؟ ایٹم کی تھیوری، غلط بہت ساری ہوتی ہے، چیزیں غلط ہیں، یعنی بالکل وہ مولڈ۔ انکمپلیٹ جو آپ پڑھتے ہیں نا وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بتا ہی نہیں سکتے وہ ساری باتیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ انٹر میٹرک کے لیول پہ ساری باتیں نہ پڑھائی جا سکتی ہیں نہ بتائی جا سکتی ہیں۔ یعنی اب روکنا جیسے پڑتا ہے۔ بہت مجھے بعض اوقات بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمارے یہاں جو کچھ فیشنیبل ورڈز ہیں، کوانٹم، اب ہر ایک کوانٹم کی باتیں کہ بندہ خدا کوانٹم سمجھتے ہو تم کہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کوانٹم کا گورکھ دھندا،
یا اب جیسا میں نے دیکھا ہے کہ ایک نیا بز ورڈ بن گیا اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب ہر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی لے کے گھوم رہا ہے, جس کو پتا کچھ ہے نہیں اس کے بارے میں. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, صحیح ہے نا. تو وہ ہماری آدھی کچی پکی ہانڈی جس کا ہمیں خود صحیح سے نہیں معلوم, وہ لا کے ہم قرآن پہ اونڈیل دیں, دیٹ از ناٹ رائٹ. یہ صحیح طریقہ نہیں. اس سے کنسپٹ اور معارف جو ہیں وہ آنے کے بجائے چلے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کمپلیکس ہو جائیں گے بالکل. نہیں, وہ کہیں کے کہیں نکل جائے گا بندہ, صحیح, وہ صحیح ٹریک پر ہی نہیں رہ پائے گا. تو یہ سب نہیں کرنا. تو سب سے پہلے کام کیا ہے, رسپانسبلٹی, جو الفاظ قرآن ہیں اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اس پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ خدا علیم و حکیم ہے. اس نے جو بھی الفاظ ہمارے لیے نازل کیے ہیں نا قرآن عربی کی شکل میں, وہ ہیں کہ جس میں ہمارے لیے مکمل ہدایت و رہنمائی موجود ہے. ہمیں اس میں اپنی عقل مندی جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس میں سائنس گھسا دوں یا ادھر ادھر کی اور چیزیں لے آؤں. اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے سمجھوں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ اب تک میرا خیال ہے غور فرما ہی رہے ہوں گے کہ ہم جو ہیں اس سے بہت زیادہ ڈیویٹ تو نہیں کر رہے نا. بتائیں, یہ کرتا ہوں میں ڈیویٹ الفاظ قرآن سے؟ نہیں, میرا خیال نہیں سر, نہیں کرتا نا. میں دوسری چیزیں نہیں لاتا. ایون کہ ابھی جو ہے احادیث کا بھی جو استعمال ہے ہم بہت کم کر رہے ہوتے ہیں. جی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری جو مین ایفرٹ ہے وہ ابھی کیا ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے, قرآن کو اس کی اصلیت اور اس کے اپنے الفاظ سے سمجھا جائے, جو اسٹیپ نمبر 1 ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ تعالیٰ سے. اچھا بتا دیجیے, اگلا تو پھر محرم کے عشرے میں آ جائے گا اگلا ہفتہ. جی تو کیا سر, میں کریں بھی گے یہ آپ لوگ؟ پوچھنا, سر اگلا ہفتہ جو ہے وہ میرا خیال ہے 4 یا 3 یا 4 پڑے گی 3 شاید. یا 4 وہ ہوگا, محرم ہوگا. تو اس میں تو ہم کر لیں گے. اس کے بعد والے عشرے کو عاشورہ ہوگا تو اس کے بعد, ہاں تو ٹھیک ہے, صحیح نیکسٹ ہے. آپ سیٹرڈے لوگ ہم کر لیں گے. ایگری کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں ایگری کرتا ہوں بالکل. نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ. نیکسٹ سیٹرڈے کلاس لیں گے انشاءاللہ سر. آپ انشاءاللہ. یہی کہہ رہے ہیں نا شہزاد بھائی؟ جی, ہاں نیکسٹ نیکسٹ سیٹرڈے کلاس. سیٹرڈے. نیکسٹ سیٹرڈے کلاس ہوگی. اس کے بعد والے میں کیوں عاشورہ ہوگا پھر ہاں تو آپ ٹھیک کا. ہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے نا سر؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک, صحیح. ٹھیک ہے, بہت جزاک شکریہ اللہ. سر. چلیے فی امان اللہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ فی امان اللہ. اللہ حافظ.